یہ کہانی ہے تین ہم نام بھائیوں کی۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسا فیصلہ کریں گے کہ کن دو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنی ذات راہ کے ساتھ شہر کے لیے عزم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ بخدا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنا جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی۔ ہاں، البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی بامان پڑا موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب صاف اتنا ہی تھا، یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹنی جب راہ چلتی ہوئی اپنا گوبر گاراتی ہے تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا اس راہ سے آ رہے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہوگی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیری کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات جا کر قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا
کہ یہ کتے کا پکا ہوا گوشت ہے۔ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے شرارت سوجی اور اس نے کتے کو مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھلانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ سالن سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے عمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیوں کی ایک طرف سے پھولی ہوئی تھی اور خوب پکی ہوئی بھی تھی، اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اسی سے یہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا، وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں واد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ میں واد الحرام ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی کے نام مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرام ہی دوسرے واد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے ان سے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، اس عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تو اسے اپنے گھر اٹھا لایا۔ اس کا نام بھی تم دونوں کی طرح یعنی عبداللہ رکھا، اور اس کی پرورش کی۔ دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایاتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ حکمت سے بھرے ایسے بے شمار واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ابوبکر آفیشیل وائس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں۔ خدا حافظ۔